کہ آپ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نازیبہ بات کہہ دی، نازیبہ بات کہہ دی۔ ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا اس بات کہ رسول اللہ کے شان میں بڑی نازیبہ بات کہی۔ آپ نے اپنے والد کو پکڑا، زور سے دھکا دے دیا، دور جا گرے۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، یہ بات میں رکھیے گا۔ زور سے دھکا دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی۔ جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ایسا تم نے کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی شان میں نازیبہ بات کی، میں نے انہیں دھکا دے دیا۔ حضور نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو دوستی کریں، دوست بنائیں، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تم انہیں دوست نہیں بنا پاؤ گے کہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن سے کیا کریں؟ دوستی کریں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ تمہارے باپ ہوں، اگرچہ تمہارے باپ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے تمہارے کنبے والے ہوں، یعنی کہ جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے اب وہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ کی، تو رسول اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے اپنے والد کو دھکا دے دیا۔ یہ غیرت ایمانی تھی کہ رسول اللہ آپ کی شان میں ایک لفظ نہیں سنوں گا اگرچہ میرا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرمائی ہے۔ جو اللہ پر آخرت ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اب وہ چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارے بیٹے ہو، اس سے کوئی رشتہ بولیے نہیں رکھیں گے۔ یہ غیرت ابو بکر صدیق تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت ایمان دی، دعوت ایمان جب دی تو آپ کی قوم کا ایک نوجوان تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون والوں میں سے ایک مرد بولا۔ وہ مرد کون تھا؟ وقال رجل مؤمن، ان میں سے ایک مومن بولا۔ کیا بولا؟ یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس مرد کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہیں کیوں کہا تھا؟ فرعون نے پروگرام بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے خداؤں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے نیا دین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہہ رہا ہے جس نے اپنے دل کے اندر ایمان کو چھپا رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بھی موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اب اس کو سمجھا رہے ہیں اشاروں میں، تم اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ محض اس بات پر ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے میرا رب ایک ہے، صرف اتنی سی بات پر کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حالانکہ کیا ہوا ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تو اپنے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ اس دعوے میں جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں۔ جو آدمی سچا ہو تم اس بات پہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرد تھا جس نے ایمان چھپا رکھا تھا۔ اب آئیے صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے چلوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمان چھپایا نہیں،
ارے بولیے نا سبحان اللہ. آپ سمجھ نہیں رہے. ایمان چھپایا نہیں ہے, ایمان کو ظاہر کیا ہے. ارے جو مومن ایمان چھپا لے اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے, اور جو ایمان ظاہر کر دے اس کا تذکرہ زمین پہ بھی ہوتا ہے, آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے.